السلام علیکم ویورز، آخر کپتہ کے ساتھ میں ہوں کاشف بشیر خان۔ ویورز، آج کی اپڈیٹس آپ سے شیئر کروں گا، پھر اس کے اوپر بات کریں گے۔ سپریم کورٹ نے عمران خان کو 9 مئی کے 8 کیسز میں جو ضمانت ہے وہ لے لی ہے آج اسلام آباد میں۔ یاد رہے کہ یہ وہ کیسز ہیں جن میں لاہور ہائی کورٹ نے ضمانتیں منسوخ کر دی تھیں۔ لیکن ایک بات اور بھی ہوئی آج جو دیکھی ہم نے کہ سپریم کورٹ نے کیس کے میرٹس پر بات کرنے سے روک دیا، پروسیکیوشن کو بھی اور عمران خان کے وکیل کو بھی۔ اس کے علاوہ جو ایک اور ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے، ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک صحافی جو کہ آئی ڈونٹ نو کہ مجھے اس کا نام لینا چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے، ویسے ایسے صحافیوں کا نام نہیں لینا چاہیے، فیلڈ مارشل کی ملاقات کو جھوٹ قرار دے دیا ہے۔ انہوں نے کہا جی صحافی نے ذاتی مقاصد کے لیے جھوٹ بولا اور برسلز میں ان کی کوئی 1-to-1 ملاقات نہیں ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ بھی کہا کہ جس اخبار نے اس کو چھاپا ہے ظاہر ہے وہ جنگ ہے، تو ان کو بھی یہ اس کی جو ہے چیک کر کے اس کو چھاپنا چاہیے تھا، کیونکہ یہ تمام جو کالمز تھے ملاقات کے اور دوسری باتیں جو اس میں چھاپی گئی ہیں وہ سب جھوٹ تھا، اور اخبار کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا۔ آج ہم ڈسکس کریں گے کہ کیا اخبارات میں جھوٹ لکھنے والے اور چینلز پر جھوٹ بولنے والوں پر پیکا ایکٹ کا اطلاق نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ انہوں نے اپنے کالمز میں بھی لکھا ہے کہ وفاقی وزیر جو داخلہ ہیں ان کے ساتھ ان کی پرانی دوستی ہے۔ میں نے اپنے ویلاگ میں بھی کہا تھا، دنیا جانتی ہے، اور انہوں نے یہ بھی لکھا کہ ان کے ریفرنس سے میں آرمی چیف سے ملا، تو کیا دفاعی ادارے کے چیف سے ملاقات جیسے جھوٹے کالم لکھنے والے کو سخت سزا نہیں ملنی چاہیے؟ یہ اپنے مہمانوں سے میں پوچھوں گا۔ اس کے علاوہ پرفارمنس کی بات جب آتی ہے کہ ایک طرف ہم پورا پاکستان جو ہے وہ سیلاب کا شکار ہوا ہے، دوسری طرف بے روزگاری ہے، سیاسی عدم استحکام ہے، اور گورنمنٹ ہمیں کہیں نظر نہیں آتی ہے۔ پنجاب گورنمنٹ کو دیکھتے ہیں تو یہاں کی وزیر اعلیٰ جو ہیں اپنی ساری جو ٹیم ہے، جو ان کی کور ٹیم ہے، تو ان میں میرے خیال میں ایک ہی قابل ذکر جو مرد ہیں وہ پرویز رشید صاحب ہیں، باقی ساری خواتین اور لوگوں کو بھر کر جاپان میں اس مشکل وقت میں ایئر فورس کے طیارے میں پہنچ چکے ہیں، لیکن پنجاب میں کچھ نظر نہیں آ رہا ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر سیلاب کا ریلا اس کی کہ مطلب این ڈی ایم اے نے بالکل اس کی خطرے کا الرٹ بھی جاری کیا ہوا ہے، اگر کوئی ایسی صورتحال کا سامنا پنجاب کو کرنا پڑا تو پھر ہماری گورنمنٹ کہاں کھڑی ہے، ہم کہاں کھڑے ہوں گے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے کہ کیا موجودہ حکمرانوں نے عوام کو شدید ترین مشکلات میں تنہا چھوڑ دیا ہے؟ اس کے لیے آئی ایم ایف نے کل پاکستان کو منی لانڈرنگ روکنے میں ناکام قرار دیا ہے اس حکومت کو۔ اس کے علاوہ جو خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے وہ چین اور بھارت کے درمیان تجارتی معاہدہ جو ہوا ہے وہ ہے، کیونکہ چین اور بھارت پاک انڈیا وار کے بعد انڈیا نے چین کے ساتھ روابط بڑھائے ہیں۔ ان کا فورن منسٹر بڑے سالوں کے بعد ادھر گئے، اور اب یہ اطلاعات مل رہی ہیں کہ تجارتی معاہدہ بھی ان کے درمیان ہو گیا ہے، اور جب یہ تجارتی معاہدے ہوا کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ڈیفینیٹلی دفاعی معاہدے بھی ہوتے ہیں، جیسے کہ انڈیا اور اسرائیل کا کافی سال پہلے ہوا تھا۔ تو آج یہ بھی ڈسکس کریں گے، اور کیا چین حکومت پاکستان کی امریکہ نواز پالیسی سے ہم سے ناراض ہے؟ یہ میں اپنے مہمانوں سے پوچھوں گا کہ اصل صورتحال کیا ہے۔ انٹروڈکشن کروں گا اپنے مہمانوں کا۔ رفیع اللہ نیازی صاحب میرے ساتھ ہیں، ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے۔ نیازی صاحب ویلکم ٹو دا شو۔ اور ہمارے ساتھ ہے عاشق حسین صاحب، ایڈوکیٹ، ویلکم ٹو دا شو جی۔ تھینک یو جی۔ اور سلیم شاکر صاحب، پی ایم ایل این مائنورٹی ونگ۔ ویسے میں جو نان مسلمز ہیں ان کو میں جو ہے مائنورٹی نہیں کہا کرتا، اور کافی 20 سال سے اپنے کالمز میں بھی ان کو نان مسلم تو آپ کہہ لیجئے، کیونکہ ہم جب مائنورٹی کہتے ہیں تو ہم ان کو اپنے سے ڈیٹیچ کر لیتے ہیں۔ ویلکم ٹو دا شو جی۔ تھینک یو سر۔ نہیں صاحب، مجھے بتائیے گا کہ آج عمران خان کی 8 کیسز میں سپریم کورٹ نے ضمانت لے لی جی۔ وہ کہ کافی دنوں سے اس کو لٹکایا جا رہا تھا، پروسیکیوٹر کبھی اس کو ہیضہ ہو جاتا تھا، کبھی وہ کچھ ہو جاتا تھا، بلکہ پہلے دن تو یحییٰ فریدی صاحب بھی بیمار ہو گئے تھے۔
تو آج جو ہے آج بینچ کو بھی صبح چینج کیا گیا اور اس کے بعد جو ہے اس ضمانتیں لے لی گئیں. یہ وہی ضمانتیں ہیں جو لاہور ہائی کورٹ نے اس بنا پر مسترد کی تھی یا کینسل کی تھی کہ عمران خان صاحب کو پیش نہیں کیا گیا. آپ کا ٹیک اس کے اوپر. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاشف صاحب میں پہلے تو یہ تھینکس بولوں گا کہ کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے بالآخر بیلیں مل گئیں. لیکن ایک چیز جو اس کو اگر میں ایک اس کو انٹرپریٹ کروں اس ڈیسیژن کو، تو اس میں جو آبزرویشن والی بات ہے نا، جی آپ سی پی سی اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں یہ ہے کہ بیل میں جو دلائل ہوتے ہیں، آرگومنٹس، وہ سنی جاتی ہیں. جو اکیوز پارٹی کا جو کونسل ہوتی ہے اس کے سنے جاتے ہیں، لیکن نہیں سنا گیا. میں کہتا ہوں کہ یہ بھی جو ہے نا انصاف جو ہے نا آدھا کیا گیا. اگر وہ دلائل سنتے ڈیفینیٹلی اس میں آبزرویشن آتی، اس کے اثرات جو ہے وہ ٹرائل کورٹ میں جو کیس ہے اس میں پڑھنے تھے. ظاہر ہے یہ سارے کیس تو جھوٹے ہیں. تو میرا خیال ہے اس طرح جو چیف جسٹس صاحب نے تو بیلیں لے لی، مگر وہ آرگوئنگ سے روک دیا. ٹرائل کورٹ پہ بھیج دیا پھر دوبارہ. جی نہیں، ٹرائل کورٹ میں تو وہ چل رہا ہے نا کیس. یہ تھا یہ صرف ایک بیل اپلیکیشن تھی جس کو انہوں نے اپیل میں کنورٹ کر کے بیلیں لے لی. بلکہ انہوں نے جو پروسیکیوٹر صاحب تھے ان سے یہ سوال کیا کہ آپ چاہتے ہیں کہ میں پھر دلائل ان کے سنوں؟ ان کے نہیں ٹھیک ہے، میرٹ کی بات نہیں کرنی. میرٹ کی بات نہیں. اگر میرٹ کی بات ہوتی ہے وہاں پہ اگر دلائل دیے جاتے ہو تو آئی ایم ڈیم شیور کہ وہ چیزیں، وہ کیس جو انڈر ٹرائل تھے وہ سارے کویش ہو جاتے. اور جہاں تک اسلام آباد ہائی کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ نے جو ضمانتیں ریجیکٹ کی تھی، میرے خیال میں انہوں نے یہ نہیں دیکھا. ہاں، سپریم کورٹ نے جو اپنے ورڈک میں یا اس فیصلے میں ایک بات یہ بھی کہی ہے کہ ٹرائل کورٹ جو ہے نا وہ ایویڈنس کو سیکولرائز کرے گی، تو وٹنس کو وہ سیکولرائز کرے گی. یعنی یہ اس طرح مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ سزا دے دیں، جیسے اعجاز چودھری کے بارے میں کہا کہ ہم نے بیل اس کو دے دی سپریم کورٹ نے، مگر وہ کنوکٹ بھی ہو گیا. یعنی اس ڈیسیژن کو، اس ٹرائل کورٹ کو، اس فیصلے کو کور دیا گیا. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ پھر جو پی ٹی آئی والے خوشیاں منا رہے تھے یہ عارضی ہیں. دیکھیں اس میں اگر میں پولیٹیکل اگر اینگل سے دیکھتا ہوں تو اس میں میرا خیال ہے یہ کہ ابھی آپ نے ایک لفظ اپنے انٹرو میں بولا، یہ تھریٹ الرٹ ہے. کن کے لیے؟ وہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے لیے. دیکھیں ایسا بھی ہو جائے گا کہ اب 2 کیسز رہ گئے ہیں، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ، اس میں ان کی بیل ہو جائے گی. پھر آپ کے لیے یہ جو میدان ہے وہ پھر آپ اس جگہ بھی آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے، کیونکہ کچھ میڈیا جو فیکشن ہے میڈیا کا، وہ جو ان کی ایکسٹینشن کو لے کر میاں صاحب کو ہیرو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہی از ناٹ ویلنگ کے ایکسٹینشن ہو. بس ایک دوسرے نکالنے کی کوشش، ایک مقابلہ چل رہا ہے نا ایک دوسرے نکالنے کا. اچھا، تو اپنے ویپن استعمال کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب آپ کا لیڈر کا جو کیس ہے اس میں اس کو یوز کیا گیا ہے. بالکل یوز کیا. جی عاشق صاحب کیسے دیکھتے ہیں جو ہائی کورٹ نے ضمانتیں منسوخ کی تھیں، سپریم کورٹ نے آج ضمانتیں ان کی لے لی، لیکن جیسے نیازی صاحب کہہ رہے ہیں کہ آدھا جو ہے انصاف کیا گیا ہے، کیونکہ اگر کیس کے میرٹ پر بات کرتے تو پھر یہ کیسز جو ہیں جھوٹے ہیں ان کے بقول، اور یہ سب کویش ہو جاتے ہیں. جی کاشف صاحب، چونکہ میرا تعلق لائر برادری سے ہے، میں تھوڑا بہت قانون کو سمجھتا ہوں، لا کا اسٹوڈنٹ ہوں میں. جی ٹھیک ہے، طالب علم ہے لا کا. تو اس میں جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو ضمانتیں ملزم مذکور کی منظور کی ہیں، یہ انہوں نے جو آلریڈی پرنسپلز سیٹل کیے ہوئے ہیں، جو پیرامیٹرز آلریڈی پرانی ججمنٹس میں دیے ہوئے کہ ان حالات میں ضمانتیں ہونی چاہیے، ان حالات میں نہیں ہونی چاہیے، انہوں نے اپنے پرنسپلز کے تحت ان کی ضمانتیں گرانٹ کی ہیں، منظور کی ہیں. اور جو ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا کہ جی وہ دہشت گردی کورٹ میں پیش نہیں ہوئی اس لیے ضمانتیں منسوخ کی گئی ہیں، تو اس میں یہ تھا کہ وہ تو قیدی ہیں، اندر ہیں، وہ تو مشینری آف لا نے پیش کرنا تھا، گورنمنٹ نے پیش کرنا تھا، متعلقہ ڈپارٹمنٹ نے پیش کرنا تھا. ملزم کی تو اپنی مسٹیک تھی نہیں، وہ تو بیہائنڈ دی بار ہے، اور اس وجہ سے ہائی کورٹ نے ضمانتیں خارج کی ہیں اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے وہ ضمانتیں منظور کر لی. جہاں تک تعلق ہے دوسرا
کہ جی وہ دلائل نہیں سنے اور میرٹ کی بات نہیں کی. یہ میں عرض کرتا چلوں کہ بیل کے میٹر میں سیکشن 497 ڈیل کرتا ہے آفٹر ریسٹ کو, سیکشن 498 کرتا ہے پری ریسٹ کو, اور یہ دونوں سیکشنز میں میجسٹریٹ سے لے کے سپریم کورٹ تک سب کی ڈسکریشنری پاور ہے. ٹھیک ہے, اس میں مختلف کیس لا آتے ہیں کہ جی اتنی سزا والے جو offences ہیں ہینیس نہیں ہیں, جن کی 7 سال سے کم ہے سزا, ان میں سیشن جج بیل لے لے. فار ہیبیٹری جو 10 سال میں بیلیبل 3 سال سے کم ہوتا ہے, پھر 7 سال ہے, 3-4 کیٹیگریز ہیں, تو وہ اس کے تحت سپریم کورٹ نے بیل لی ہے. اور یہ جو بات ہے میرٹ کی, میرٹ جو ہے کبھی بھی بیل اپلیکیشن میں ڈسکس نہیں ہوتا. اگر بیل اس میں سوری ٹو انٹرپٹ یو, لیکن جو ہائی کورٹ کا ڈیسیژن تھا اس میں جو ایویڈنس تھی, جو کہ ادھوری ایویڈنس تھی, جو اپنے گواہیوں سے پھر بھی گئے تھے, ان کو بھی کنسیڈر کیا لاہور ہائی کورٹ کے ججز نے. جی وہ اسی لیے انہوں نے یہ چیف جسٹس صاحب ٹیبل کے نیچے چھپے تھے, انہوں نے سنا. جی چیف جسٹس صاحب نے یہ مکالمہ بولا ہے, یہ فکرہ پروسیکیوٹر صاحب سے, کہ کیا میں آپ کو وہ ورڈنگ بتاؤں جو ہائی کورٹ نے ان کے بارے میں کی ہے. انہوں نے کہا جی نہیں نہ بتائیں, اس لیے کہ وہ بھی ہائی کورٹ کو اختیار نہیں تھا. اختیار نہیں تھا. جی کوئی بھی کورٹ بیل کو ڈیسائیڈ کرتے ہوئے میرٹ کو ٹچ نہیں کرتی. وہ ٹرائل کورٹ نہیں کرنا تھا. وہ ٹرائل کورٹ نے کرنا ہے. فار ایگزامپل اگر کر دیں, اگر یہ لکھ دیں کہ جی یہ ملزم بالکل بے قصور ہے, اس کی ہم ضمانت لیتے ہیں, اس نے کوئی اوفینس نہیں کیا, ایویڈنس بھی اس کے خلاف نہیں ہے, کوئی الیکٹرانک میڈیا کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے, کوئی سی سی ٹی وی کیمرہ بھی نہیں ہے, تو ہم اس کی بیل گرانٹ کرتے ہیں. تو بعد میں کل کو ختم ہو گیا نا, کل کو وہ ٹرائل کورٹ کے پاس جائے گا, تو ٹرائل کورٹ پھر کس طرح کیس کو ایگزامن کرے گا. آپ نے بڑی اچھی بات کی عاشق حسین صاحب, یہی کام تو کیا لاہور ہائی کورٹ نے اس کیس میں. وہی لاہور ہائی کورٹ نے کیا جی, اس نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا, اسی لیے بڑی کورٹ نے ان کے آرڈر کو کالعدم قرار دے دیا اپیل میں جا کر. تو اس کو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ کوئی سپریم کورٹ ہے, چاہے 2 کورٹس ہیں, سپریم کورٹ کی ایک آئینی ہے, تو جنہوں نے تجاوز کیا ہے ان کے خلاف کوئی سپریم کورٹ ایکشن میں سپریم جوڈیشل کونسل میں نہیں بھیجنا چاہیے ایسا کیس؟ نہیں دیکھیں, یہ میں پہلے گزارش کی ہے کہ یہ ڈسکریشنری پاور ہے, اس کی اپنی ہائی کورٹ کی پاور ہے کہ اس کو خارج کرے یا جو, وہ تو ہر کیس میں ایک پارٹی کے ساتھ ہوتا ہے. اگر وہ بیل گرانٹ کر دیتے, اب سپریم کورٹ نے گرانٹ کر دیا ہے, تو مسلم لیگ نون والے کہیں گے غلط کیا ہے, پروسیکیوشن کہے گی غلط کیا ہے, اکیوز کہے گا جی ٹھیک کیا. اب ہائی کورٹ نے ڈسمس کی تھی, تو اکیوز پارٹی جو عاشق حسین صاحب جو آج رپورٹ ہوا وہ یہی تھا کہ پروسیکیوٹر جو تھے ان کی باڈی لینگویج بھی لوزر کی تھی, اور وہ ظاہر ہے کہ بولنے جو سوال پوچھا جا رہا تھا جواب نہیں تھا ان کے پاس. جی وہ اس کی وجہ یہی ہے کہ آلریڈی سارے پرنسپلز طے شدہ ہیں سپریم کورٹ کے, کہ جب ملزم ایک کیس میں انٹرم بیل پہ ہے, دوسرے کیس میں اگر وہ اریسٹ ہوتا ہے, تو وہ عدالت, متعلقہ پولیس, متعلقہ اتھارٹی, متعلقہ ایجنسی اور متعلقہ فورم پابند ہے کہ اس کو اس کورٹ میں پیش کریں. مجھے مختصر سا اور جواب دے دیجیے, پھر میں سلیم شاکر صاحب سے ان کا ٹیک لوں گا, کہ ابھی 190 ملین پاؤنڈ کا کیس جو ہے وہ آپ کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے, اور ڈیلیبریٹلی بظاہر کہا جا رہا ہے کہ ڈیلے کیا جا رہا ہے. جی تو کیا وہ بھی اگر میرٹ پہ سنا جائے گا تو بیل جو ہے وہ کہہ رہے ہیں 15 منٹ کی, سلمان صفدر صاحب کہہ رہے ہیں کہ 15 منٹ کی ہیئرنگ ہو اور اس کی بیل بنتی ہے اکارڈنگ ٹو لا. جی دیکھیں, یہ نیچرل سی بات ہے کہ جب کوئی ملزم کی طرف سے ہوتا ہے تو کہتے ہیں جی 5 منٹ کی گیم ہے, اگر مدعی کی طرف سے ہوتے ہیں تو وہ بھی کہتے ہیں کوئی ضمانت بنتی نہیں ہے. تو یہ تو عدالت عالیہ اسلام آباد نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. سلمان صفدر صاحب نے پی ٹی آئی اگر ایک کوئی بھی ایکس وائی زیڈ ہو, اس کے کیسز کو جان بوجھ کر لٹکایا جائے, تو یہ اس کو انصاف کیا کہیں گے؟ یہ اس کو ہمارا ایک بڑا اچھا ڈکٹم ہے, ڈیلے جسٹس ڈینائڈ جسٹس. یہ وہی فارمولہ اپنایا جا رہا ہے جو کہ نہیں اپنانا چاہیے. سلیم شاکر صاحب, آپ کا ٹیک ایز اے ممبر آف پاکستان مسلم لیگ نون, 8 کیسز میں ضمانت لے لی ہے, اور ظاہر ہے کہ ہائی کورٹ کا انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس نے اپنی لمٹ سے ایکسیڈ کیا ہے, اور میرٹ پہ بات نہیں کی ہے انہوں نے. خیر چلیں وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ کیا یہ آپ کے لیے کوئی تھریٹ ہے؟ کیونکہ اب ان کے پاس 1 یا 2 کیسز رہ گئے ہیں, اور وہ بھی ان کے وکلا کہتے ہیں کہ اگر ہائی کورٹ, اسلام آباد ہائی کورٹ نے سنا تو 15 منٹ کی ہیئرنگ میں ان کیسز میں بھی کچھ نہیں ہے, ضمانت ہو جائے گی. کاشف صاحب, یہ جو 9 مئی کا واقعہ تھا, یہ کسی پارٹی کے خلاف نہیں تھا, نہ کسی مسلم نون کے خلاف, نہ پیپل پارٹی کے خلاف, نہ
یہ ریاست کے خلاف حملہ تھا، یہ ہمارے فوجی تنصیبات جو ان کے اوپر اٹیک ہوا تھا، ہمارے جلایا گیا تھا، اور یہ اچانک نہیں ہوا، یہ ایک پوری منصوبہ بندی کے ساتھ سارا کچھ کیا گیا ہے. ہاں ٹھیک ہے، آج سپریم کورٹ بینیفیشری تو آپ اور پیپلز پارٹی ہے نا اس کے. جی ہم کی کس طرح بینیفیشری ہوئے؟ آپ ہی بینیفیشری ہیں نا جی. کو رانا ثناء اللہ اس وقت آپ کو پتا وزیر داخلہ تھے، اور اس وقت میں بار بار کہتا رہا کہ بلکہ کہ جی اگر ٹھیک ہے جس نے کیا اس کو سزائیں ملنی چاہیے، لیکن وہی آئی جی آج بھی ہے، وہی ایس پی کینٹ لاہور کی بات کر لیں، وہی وہاں پہ ہے، وہی ایس ایچ اوز وہاں پہ لگے ہیں. سب سے پہلے تو آپ ان کو پکڑتے کہ نیگلیجنس تو ان کی تھی. دیکھیں سر، نون لیگ نے یہ پیپل پارٹی نے تو نہیں تو کہا کہ آپ جا کے میں کہتا ہوں جی نہیں کہا، لیکن آپ لوگوں نے ان کو کیوں نہیں سزائیں دی؟ سب سے پہلے تو ان کو سزائیں ملنی چاہیے تھی. 9 مئی جس نے کیا، اگر پی ٹی آئی کے لوگوں نے کیا، بالکل ان کو سزائیں دیں. لیکن آپ کی ایڈمنسٹریشن جو آپ کے اندر تھی، وزیر اعلیٰ بھی آپ کا تھا اور آپ کے وزیر اعظم بھی آپ کا تھا، تو یہ وہی لوگ تھے. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ کہیں بھی کوئی واقعہ ہو جائے تو وہاں کا ایس ایچ او اڑ جاتا ہے، ایس پی اڑ جاتا ہے، بڑا واقعہ خدا نہ خاصہ ہو، آئی جی کو چینج کیا. کیا وجہ ہے کہ یہ ابھی تک وہی چل رہے ہیں؟ یہ سر وزیر اعلیٰ ہمارا نہیں تھا، وزیر اعلیٰ کیئر ٹیکر وزیر اعلیٰ تھا محسن نقوی صاحب، اس آپ کا ہی تھا نا جی. ہمارا نہیں تھا. اب تو آپ کے ساتھ ہی ہے نا، آپ کو پتا جن کا آپ کا ساتھ ہی ہے نا، آپ کا وزیر ہے، آپ کا پرائم منسٹر کا وزیر داخلہ ہے جی، وہ مین آدمی ہے. خیر آپ بات کریں. تو سر یہ صرف ضمانتیں ہوئی ہیں، رائٹ، ضمانت ہونے سے کیس ختم نہیں ہو جاتا. ٹھیک ہو گیا. ہم چاہتے ہیں کہ انصاف ہو، جس نے بھی ہمارے پاکستان کے قومی اداروں کو نقصان پہنچایا اس کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے. میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں. تو پھر آپ چاہیں گے کہ ماضی میں سپریم کورٹ میں جس نے حملہ کیا تھا ان کو بھی سزائیں ملنی چاہیے، اور گجرانوالہ میں جس نے اس وقت کے آرمی چیف باجوہ صاحب کے خلاف ابیوسو لینگویج یوز کی تھی ان کو بھی سزائیں ملنی چاہیے. ملنی سب کو چاہیے نا جی. بالکل ملنی چاہیے، لیکن گجرانوالہ میں جو بات ہوئی تھی وہ ذرا بتا دیں گے آپ مجھے؟ گجرانوالہ میں صرف یہی کہا گیا تھا کہ آپ ریپیٹ کریں، میں نہیں کر رہا. آپ کو پتا گجرانوالہ میں کوئی ایسی لینگویج استعمال نہیں کی تھی، کسی کی شان میں گستاخی نہیں تھی کی گئی، ان کو صرف یہ سمجھایا گیا تھا کہ جو آپ کر رہے ہیں غلط. کس کو؟ آرمی چیف آپ باجوہ صاحب کو؟ باجوہ صاحب کو سمجھا دیا تھا پھر؟ ہاں جی سمجھ گئے، وہ سمجھ گئے، آپ کے بقول سمجھ گئے. صاحب ڈی جی ایس بی آر نے آج کہا جی وہ صحافی سے جو فیلڈ مارشل کی ملاقات ہوئی تھی وہ سب جھوٹ تھا، اور وہ آپ کو پتا کئی دفعہ رائٹر ویسے لکھ دیتے ہیں. انہوں نے کہا جی یہ صحافی نے سہیل وڑائچ نے ذاتی مقاصد کے لیے جھوٹ بولا، برسلز میں کوئی ملاقات ان کی فیلڈ مارشل عاصم منیر سے نہیں ہوئی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ڈرامہ اس نے کیا، کیوں جھوٹ بولا؟ کاشف صاحب بڑی دیر کر دی مہربان، آتے آتے ایک کالم آیا، پھر دوسرا آ گیا، پھر تیسرا آ گیا، کہیں مائی ڈیئر لکھا گیا، کہیں کچھ لکھا گیا. تو یہ تو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کو فوری اسی دن ہی یہ پریس کانفرنس کر کے ساری چیزوں کو نگیٹ کرنا چاہیے تھا. لیکن اب کیسے ان کو خیال آ گیا، جب کہ وہ ساری دنیا میں وہ اس کا جو کالم ہے اس کا چرچا ہو گیا، ساری چیزیں سامنے آ گئیں. تو اب انہوں نے کہا تو پھر دیکھیں ماضی میں ہمارے پاس ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہے کہ جس نے بھی جس طرح آپ ابھی اپنے انٹرو میں کہہ رہے تھے کہ جو پیکا ایکٹ کے تحت 26 ترمیم کے بعد جو امینڈمنٹ پیکا اس ایکٹ میں آئی ہیں اس کے مطابق تو وہ قابل تعزیر ہے اور قابل گرفت بھی ہے، اس کے خلاف ایف آئی آر ہو سکتی ہے، اور آپ پاکستان کے ہر شہر میں ہو سکتی ہے. آپ بھی اس میں کمپلینٹ بن سکتے ہیں، میں بھی بن سکتا ہوں، شاکر صاحب بن سکتا ہے، سارے بن سکتے ہیں. لیکن یہ سب آپ کو پتا ہے میں نے تو اسی دن جو وی لاگ آپ بالکل آپ میں نے صاف کہہ دیا تھا کہ جھوٹ بول رہا ہے یہ. دیکھیں اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ پیمرا کو معذرت کے ساتھ، آپ بھی صحافی ہیں میں بھی صحافی ہوں، کہ ایک ضابطہ اخلاق ایک بنانا چاہیے کہ پہلے وہ خبر کی تصدیق کر لیں، تصدیق کرنے کے بعد دلائل کی بنیاد پر استدلال پر مبنی جو ہے نا وہ اپنا اگر کالم لکھنا چاہتے ہیں یا کوئی ڈسکورس کرنا چاہتے ہیں یا کوئی پریس بریفنگ لے رہے ہیں یا دے رہے ہیں تو اس کے لیکن میں صاحب اس کے اوپر بیٹھتا ہوں جو جینون صحافی ہیں تو وہ ہماری جو ریڈ لائن ہے ہم نے خود ہی مقرر کی ہوتی ہے. بالکل ہمیں پتا ہے کہ اس سے آگے نہیں جانا ہے. ہم چینلز پہ بھی بیٹھے ہیں، زبان سے تو آپ جو مرضی بولتے جائیں، آپ یہاں پہ گالیاں دینی شروع کر دیں چاہے، لیکن ہماری ریڈ لائنز ہیں
ہم انہیں کراس نہیں کرتے ہیں نیشنل ایشوز کے اوپر اور باقی معاملات کے اوپر. جو پولیٹیشینز ہیں وہ ساری جماعتیں جو ہیں جب وہ حکومت میں ہوں تو میں سمجھتا ہوں ایک صحافی کا فرض ہے کہ ان کے غلط کاموں پہ کرٹیسائز کرے. دیکھیں نا جی، میں شاکر صاحب کی بات کو تھوڑا سا نا وہ اس کو الیبوریٹ کرنا چاہتا ہوں. پی ٹی آئی جو ہے وہ 96 میں جماعت آئی ہے، پہلی دفعہ وہ برسردار آئی ہے 2018 میں. یہ بات آپ کو ماننی چاہیے. اس سے پہلے جو پولیٹیکل بیہیویئر تھا وہ کس نے دیا ہمیں؟ وہ یا ہیئر اٹ ان پاکستان آئی وڈ سے کہ یہاں پہ جو جتنی بھی حکومتیں آئیں اس میں یا مسلم لیگ کی آئی ہے یا پیپلز پارٹی کی آئی ہے، اور ان کا جو سٹائل تھا، جو انداز تھا پروٹیسٹ کا. اگر میں پیچھے جاؤں گا تو ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ 77 کا جب کو ہوا تھا، اس کے بعد 78 میں غالباً آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ ہم ایک پیارے کو بھی کڈنیپ کرتے ہوئے دیکھا، وہ 81 میں ہوا ہو گیا. میرے خیال اور اس کے بعد وہاں پہ جس طرح لوگوں کو مارا، ایک کیپٹن ہمارا آرمی کا طارق رحیم شہید کر، طارق رحیم، طارق اس کا نام پہلے کوئی اور لگتا ہے، چلو طارق رحیم صاحب. اچھا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جناب سپریم کورٹ پہ حملہ آور ہوتے ہیں، ایک پولیٹیکل جماعت اس کے ورکر ہوتے ہیں منظم طریقے سے، پتہ ہے. اور ہم نے ایک چیف جسٹس کو بھاگتے ہوئے دیکھا. پھر ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد جو ڈویژن آئی سجاد علی شاہ، جی سجاد علی شاہ، اس کے بعد جو سپریم کورٹ میں 2 کال، یہ تاریخی، یہ ورلڈ ریکارڈ ہے. یہ 1997 کی بات کر 97 کی نا جی، 98 کی 2 سپریم کورٹ بن گئی، 2 سپریم کورٹ، 2 کال سر. جی جی بالکل. دیکھیں آج تک نہیں ہوا، ابھی نہیں ہو سکا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جناب ایک اسیسینیشن ہوتی ہے، اسیسینیٹ کیا جاتا ہے بے نظیر بھٹو کو. آپ کے سامنے تاریخ ہے، اس نے جس طرح جلاؤ گراؤ املاک کو نقصان پہنچایا گیا اربوں کے حساب سے. مجھے بتایا جائے کس کو سلام بھائی بیہیویئر. آپ نے ایک دیکھیں، یہ پی ٹی آئی ایک نئی جماعت ہے، یہ سارا کچھ جو لرن کے آپ کا جو بیہیویئر تھا، آپ کا جو طرز عمل تھا، اس طرز عمل کو لے کے ہم جا رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو آئینی حق ہے پروٹیسٹ کا، احتجاج کا، یہ ہر جماعت کا ہے. پاکستان کی بلڈنگ کوئی بھی ہو، کسی بلڈنگ کے سامنے اگر کوئی احتجاج کرتا ہے جو اس کا آئینی حق ہے. ہاں، ایک بات جو آپ نے بڑی اچھی کی ہے کہ اس وقت پولیس جاتی، اب پی ٹی آئی کے ورکرز کو نہ وہ جلسہ کرنے دیتے ہیں نہ باہر نکلنے دیتے ہیں. یہ اگر کاش اس دن کر لیتے، 9 مئی والے دن کر لیتے کہ وہاں پہ لوگ جا بھی نہ سکتے، وہ بلاک کر سکتے وہاں پہ. یہ دیکھیں یہ سیکورٹی ایجنسی کہاں تھی، سیکورٹی فورسز کہاں تھی. آپ کی بات درست ہے کہ ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے تھا. لوگ کیسے وہاں پہ دیکھیں شرپسند بھی لوگ، میرا مطلب ہے کہ سب سے پہلے ان کے خلاف ینگ یعنی بچے ہوتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں. ظاہر ہے کہ وہ پھر ویورڈ ہوتا ہے کسی کا بھی پروٹیسٹ ہو. وہ کیا کہتا ہے، میٹھا میٹھا ہپ ہپ دے اور گوڑا تھو تھو. آپ ٹیک دے دیجئے کہ کسی بھی ادارے، ویسے تو سارے ہمارے لیے مقدس ہیں ادارے، تو اس قسم کے کالم لکھنے والے، تحریریں لکھنے والے، جھوٹا لکھنے والوں کو سخت سزا ملنی چاہیے کہ نہیں ملنی چاہیے. یہ انیشیٹو تو گورنمنٹ کو اٹھانا چاہیے نا جی. دیکھیں نا، میں میرا اس میں میری جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں انسٹیٹیوشنز کو چاہیے ان لوگوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں. جب ان کو آپ نے قریب لائیں گے ڈیفینیٹلی پھر بہت ساری مبالغہ رائے سے بھی کام لیا جائے گا. پھر اس کا فائدہ اٹھا کے جب فاصلے کم ہوتے ہیں تو پھر وہ لمٹس کراس ہوتی ہیں. عاشق حسین صاحب کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہہ دیا کہ جی کوئی ملاقات نہیں ہوئی آرمی چیف کی برسلز میں، اور یہ صحافی نے جھوٹ بولا. میں بتا دیتا ہوں کہ جنگ کے صحافی جو ہیں انہوں نے جو کالمز لکھے تھے ان کی بڑی وہ بھی کی گئی، تشہیر بھی کی گئی کہ جی میری ملاقات ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ عمران خان اگر معافی مانگ لیں تو پھر معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں. اور کیٹیگوریکلی ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ معافی بھی کی کوئی بات نہیں ہوئی ادھر وہاں پر. تو ہمیں ظاہر ہے کہ ہم تو برسلز میں نہیں تھے، ہم تو ان کے پیرول کے اوپر گورنمنٹ کے نہیں ہیں، تو ہم ایسے ٹور بھی نہیں کرتے ہیں. تو یہ تو ظاہر ہے کہ وڑائش صاحب وہاں پہ تھے، انہوں نے اس کو ملاقات کا رنگ دے کر انہوں نے کہا جی کہ اس کو ایسے لکھا ہے. تو آپ کا ٹیک اس کے اوپر؟ جی دیکھیں جی، ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہیں وہ بہت بڑی ذمہ داری پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اگر وہ بات کر رہے ہیں تو بہت ذمہ داری سے کر رہے ہیں. اگر وہ کہتے ہیں کہ یہ انٹرویو وہاں پہ نہیں ہوا، اس صحافی کی آرمی چیف صاحب سے، فیلڈ مارشل صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی، تو وہ ذمہ داری سے کہہ رہے ہیں ایسے نہیں ہوا ہوگا. ٹھیک ہے.
اور جو کنسرن جو صحافی ہیں، نام آپ نے لے بھی لیا، لینا چاہیے یا نہیں، ان کو چھوڑیں. اب تو اوپن ہو گیا نا جی، جس نے لکھا ہمیں. دیکھیں جو پیکا ایکٹ ہے اس کا سیکشن ہے 26A، رائٹ، اس کے تحت جو ہے غلط انفارمیشن دینے والے کو، وہ سوشل میڈیا پہ ہو، وہ پرنٹ میڈیا پہ ہو، الیکٹرانک میڈیا پہ ہو، اس کو 3 سال کی سزا ہے. تو وہ سزا سب کے لیے ہے. جو صحافی ایک پریس کلب میں بیٹھا رہتا ہے، چائے پیتا رہتا ہے، اس کے لیے بھی وہی سزا ہے. جو صحافی لوگوں کے پیسوں سے غیر ملکی دورے کرتا رہتا ہے، اس کی بھی وہی سزا. وہ تو بڑی لمبی لسٹ ہے. وہ جو بھی ہے مطلب یہ ہے کہ سزا سب کے لیے ایک ہے اور 3 سال کی ہے، اور یہ ملنی چاہیے. ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کے سٹیٹمنٹ کے بعد ان کے خلاف انیشیٹو لینا چاہیے. یہ جو صحافی ہیں از ویری کلوز وزیر داخلہ کے، محسن نقوی صاحب کے، اور آج کے ان کے تعلقات نہیں ہیں، پچھلے 25-30 سال سے. یہ سب کے ہی کلوز ہیں، جو بھی منسٹر ہیں یہ سب ماشاءاللہ سینئر صحافی ہیں، یہ سب کے کلوز ہیں. ویسے میں نے ان کا ایک منسٹر جو ہے وہ بلال ہے جی، اس کا سیف الملوک کا جو بیٹا ہے، فیصل، وہ فیصل نے مجھے تھوڑے دن پہلے بھیجے، ان کے ساتھ بھی یہ ان کے ڈپارٹمنٹ میں پھر رہا تھا. یہ سہیل وڈائچ صاحب کا موقف تھا کہ وزیر داخلہ صاحب نے میری ملاقات ارینج کی تھی. اچھا، وزیر داخلہ بھی نہیں بول رہے آپ؟ تو میں ان کی وساطت سے ملا ہوں، انہوں نے سارا کچھ ارینج کیا ہے، لیکن وہ خاموش ہیں، اس لیے کہ وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ کیوں خاموش ہیں. جب وقت آئے گا وہ بھی خاموشی توڑیں گے. سزا ملنی چاہیے، سزا ملنی چاہیے. اگر کون دے گا اس کو سزا؟ تو گورنمنٹ نہیں دینی نا جی. پیکا کی امپلیمنٹیشن تو گورنمنٹ کرے گی. وہ پہلے انکوائری ہونی چاہیے. دیکھیں سزا جو ہے نا، ان کے خلاف کمپلینٹ لاج ہوگی، وہ کوئی نہیں کرے گا، وہ کرائے گا. وہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کروائیں، یا کوئی سویلین بھی کروا سکتا ہے، ٹھیک ہے. اور ان کو چاہیے، وہ ادارہ اتنا بڑا ادارہ ہے جو جس کو بدنام کیا جا رہا ہے اس جھوٹی خبر کے ذریعے سوشل میڈیا پہ. انہوں نے تو ایک انٹرویو شائع کر دیا، ایک کالم لکھ دیا. اب اس پہ دیکھیں، اس کا آگے دیکھیں، سیڈ فیکٹ دیکھیں کہ اس کے بعد ہزاروں سوشل میڈیا پہ چینلز ہیں، ریلز ہیں، ویلاگز ہیں، وہ اس کو آگے ایکسپلور کر رہے ہیں. اور پورے ملک میں کیا ہمارا اسی طرح کیا جاتا ہے نا، پبلک اوپینین کو ایون کرنے کے لیے یا اس کو ٹویسٹ کرنے کے لیے ایسے کام کیے جاتے ہیں. جی ہم کیا دوسرے ملکوں کو لیسن دے رہے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ جو سب سے سینئر صحافی کا یہ عالم ہے، تو باقیوں کا کیا ہوگا؟ سلیم شاکر صاحب، آپ کا ٹیک اس پہ، آپ کی گورنمنٹ کا ٹیک اس پہ کیا ہے؟ کاشف صاحب، پہلے نمبر پہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ برسلز میں پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ فیلڈ مارشل صاحب کی ملاقات تھی، رائٹ، جو بزنس کمیونٹی تھی. جی وہاں پہ یہ صحافی صاحب بھی گئے ہوئے تھے. یہ فرنٹ پہ بیٹھے تھے؟ ہاں جی، آپ نے دیکھا ہوگا. بالکل ایسا ہی ہے. آپ خود بھی صحافی ہیں، آپ کو پتا ہے کہ کچھ چیزیں آف دی ریکارڈ بھی کچھ باتیں ہو جاتی ہیں جو صحافی کے یہ مانت ہوتی ہے. پوری لائف میں آف دی ریکارڈ اس سینے میں بڑے بڑے راز ہیں بڑے بڑے سیاستدانوں کے، لیکن وہ آف دی ریکارڈ ہی رہے. وہ ظاہر ہے کہ ہماری کمٹمنٹ ہوتی ہے کہ آف دی ریکارڈ. آپ ہر چیز کو ہیڈ لائن تو نہیں بنا سکتے نا. تو اگر صحافتی اقدار تو پہلے ہونی چاہیے نا. ہاں جی، تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اپنی شہرت کے لیے، اپنے ذاتی مفادات کے لیے ملکی مفاد کو داؤ پہ لگا دیں. آپ پاکستان کے جو سب سے بہترین ادارہ اس کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیں. یہ تو بالکل اس کے کوئی بھی نہیں. ویسے آپ سلیم شاکر صاحب سمجھتے ہیں، جتنا میں اس کو جانتا ہوں، یہ وہ کوئی دلیر صحافی نہیں ہے. تو یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے خلاف یہ مجھے کوئی سازش لگتی ہے، مل ملا کے خلاف جانے والی بات یا ہمت نہیں ہے اس شخص. بس اس کی اگر کوئی سرگاہ کوئی بات ہوئی بھی ہے تو اس کو صحافتی اقدار کو سامنے رکھتے ہوئے، وہ تو بات ہو گئی نا کہ اگر آف دی ریکارڈ ہوئی ہے تو وہ تو پھر نان ایتھیکل ہے، بہت چیپ حرکت ہے کہ اس کو آپ جو ہے لکھیں یا بولیں. کوئی ایسی ان کی باقاعدہ میٹنگ کو انٹرویو کو ایسا نہیں ہوا. تو پھر میں آپ سے ایکسپیکٹ کروں کہ آپ اپنے جو ارباب اختیار ہیں ان کو کہیں جی ایکشن لیں نا اس کے اوپر. بالکل، ڈی جی ایس پی آر نے اس کے اوپر باقاعدہ پریس کانفرنس کر کے بتایا ہے کہ یہ ایسا واقعہ کچھ بھی نہیں ہوا. تو ڈیفینیٹ قانون ایک موجود ہے، اس کے اوپر لازمی ایکشن. لیکن اس کو آرڈر تو آپ کے پرائم منسٹر ہی دیں گے، یہ سی ایم صاحب کریں گے؟ نہیں سر، یہ پرائم منسٹر اور سی ایم کا آرڈر نہیں. کوئی بھی جس طرح
جیسے صحافی پکڑے جاتے ہیں. ہاں جی, انہوں نے بتایا ہے کہ کوئی بھی بندہ, پرائیویٹ بندہ بھی کمپلین کر سکتا ہے. تو پھر کون کرے گا؟ اب آپ کو کوئی نظر آتا کرتے ہوئے؟ یہ آپ بھی کر سکتے ہیں, میں بھی کر سکتے ہیں, عاشق صاحب بھی کر سکتے ہیں. ساری دشمنیاں بدائی جو تھی آپ نہ کچھ کرنا. رائٹ. نہیں صاحب, عوام کی مشکلات اپنی جگہ ہیں. ہمیں ایک ہر روز نیا ٹاپک مل جاتا ہے. کبھی سیلاب آ جاتا ہے, کبھی اب ضمانتوں کا ہے, کبھی ضمانتیں منسوخ ہو جاتی ہیں, کبھی جو ہے ہمارے حکمران ڈگڈگی لے کے کسی صوبے میں پہنچ جاتے ہیں, کبھی کوئی کہیں پہنچ جاتا ہے. لیکن عوام کے سلگتے مسائل جو ہیں وہ ہم پچھلے 3-4 ٹینور سے دیکھ رہے ہیں, وہ وہیں پہ پڑے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکمران نے عوام کی جو مشکلات پہاڑ جیسی ہیں اس میں انہیں تنہا چھوڑ دیا ہوا ہے؟ دیکھیں کاشف صاحب, پہلے تو آپ یہ دیکھیں نا, عوام نے ووٹ کس کو دیا ہے؟ تو وہ تو کہتے ہیں ہمیں تو ووٹ فرشتوں نے ڈالے, انہوں نے, عوام نے تو دیا نہیں. انہوں نے کیا ضرورت پڑی ہے کو عوام کے بارے میں سوچیں؟ یہ نیاز صاحب وہی فرشتے ہیں جو 2018 میں اترے تھے, ابھی بھی وہی فرشتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں, آپ کی رائٹ, آپ کی اپینین ہے. تو ہر دور میں اترتے رہے. اس طرح فرشتوں نے, اس طرح فرشتے نہیں اترے جس طرح آپ نے اتارے ہیں. یہ آپ اس پہ بھی ایک کمیشن بٹھا لیں, اس پہ بھی بٹھا لیں, کیوں نہیں بٹھا کہ کون سے والے فرشتے جو ہیں زیادہ پاورفل ہیں؟ یہ تو فرشتے یہ اس سے بھی اپنا, بہرحال ہم اس کو اس میں نہیں جانا چاہتے. میرا جو نقطہ نظر یہ ہے, آپ عوامی مینڈیٹ کی بات کر رہے ہیں. عوامی مینڈیٹ جو ہے نا, وہ جن کے پاس تھا ان کو نہ ملا. اب ان کو حکومت مل گئی, جن کے پاس 17 سیٹیں تھی یا 40 پروونشل کی سیٹیں تھیں, ڈیفینیٹلی انہوں نے اپنے آپ کو سٹیبل کرنا ہے, اپنی کمپنیاں جو ہے اس کو بڑھانا ہے, کام کرنا ہے. دیکھیں ابھی جو کلاؤڈ برسٹ ہو رہے ہیں, اور وہاں پہ ماضی میں یہ دیکھا گیا کہ بڑے مخیر آزاد فنڈ ریزنگ ہوتی تھی, لوگ سامنے آتے تھے, آگے آ کے وہ حکومت کا ہاتھ بٹاتے. جہاں جہاں بھی کوئی قدرتی آفات, زلزلہ آتا تھا یا فلڈ آتا تھا, وہاں پہ باقاعدہ ان کو جو ہے نا ہیلپ آؤٹ کیا جاتا تھا, ان کو ریلیف دیا جاتا تھا. لیکن میں نے پہلی دفعہ دیکھا کلاؤڈ برسٹ ہو گیا آج, بلکہ میں نے یہ بھی خبر پڑھی کہ ستلج کا پانی جو ہے نا اس میں آ گیا ہے, اور وہ بھاول نگر وغیرہ کے جو ایریا بھاول پور کا, اس میں انڈیا بھی کچھ شرارت کر رہا ہے جی اس وقت. بالکل کا وہ پہلے بھی آ جائے, چونکہ اس پہ وہ خشک رہتا ہے سارا سال, لیکن برسات کے موسم میں, اس موسم میں آ کے وہ پانی چھوڑ دیتے ہیں, اور جس کی وجہ سے وہ سارا ایریا جو ہے نا وہ زیر آب آ جاتا ہے. لیکن ایسا وہ آفیشلی تو پہلے بتاتے ہوں گے نا ہماری گورنمنٹ کو. دیکھیں پہلی تو گزارش یہ ہے کہ ہمارا جو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی یا پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ انڈیا میں اتھارٹی, نہیں یار پاکستان میں بات کر رہا ہوں, کیا ان کو نہیں پتا ویدر کاسٹ تو آ جاتی ہیں, اب تو ویدر کاسٹ 25 سال کی آ جاتی ہیں. بلکہ وہ میں پچھلے جو ٹینیور اس کا پی ٹی ایک تھا, وہاں پہ فواد چودھری جب سائنس اور ٹیکنالوجی کا منسٹر تھا, اس نے کہا کہ اب روزہ ہلال کی ضرورت نہیں پڑے گی, اب چاند بھی ہم بتا دیں کہ عید کس دن ہے, روزہ کس دن ہے, کس دن بقر عید ہے. دیکھیں ان کو چاہیے تھا کہ کلاؤڈ برسٹ ہونی ہے, یہ فور کاسٹ کے مطابق پریونٹو میئر لیتے, پیش بندی کے طور پر اقدامات اٹھاتے, لوگوں کو سب ایک صاف ستھری اور بلکہ محفوظ جگہ پہ لے کے جاتے. میں کے پی کے بھی بات کر رہا ہوں, ساری کر رہا ہوں, ادھر زیادہ تو ادھر جو کلاؤڈ برس زیادہ, میں یہ صرف پنجاب حکومت بات نہیں کر رہا, میں کے پی, لیکن یہ سارا کام جو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے, دیکھیں جو ویدر ڈپارٹمنٹ ہے وہ پروونشل نہیں ہے, فیڈرل کا ہے, آپ کو بھی پتا ہے اسپارک بھی فیڈرل کا انڈر آتی ہے. تو ان کو یہ چاہیے تھا کہ فور کاسٹ کو سامنے رکھ کر اس کے مطابق آج تو 2 مہینے پہلے ان کو پلان تیار کرنا چاہیے تھا, اور وہ عوام کو ریلیف آپ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کے اداروں کا نقصانات کم ہوتے, کیجویلٹیز کم ہوتی. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو موجودہ جو پروونشل حکومت ہے وہ اپنی ذمہ داریاں پوریاں کر رہی ہے, بلکہ اسے وہ رائے فرار اختیار کر رہی ہے. اب کیا ضرورت تھی جاپان جانے کا, جی آپ آدمی تو جا سکتے تھے. اس سے دیکھ لیں ان کا سیریسنس کے کس طرح کے یہ گڈ گورننس کا وہ کنسپٹ آپ خواب میں دیکھ سکتے ہیں. میں سر نیازی صاحب کا گزار کرنا چاہتا ہوں, یہ جو کلاؤڈ برسٹ ہے نا وہ پنجاب میں نہیں, یہ کے پی کے میں ہے جہاں سے 15 سال سے ان کی حکومت ہے. میں تو کہہ رہا ہوں, جہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ وہاں کی بات ہو رہی ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہاں کی بھی نیگلیجنس ان کی بھی, آپ نے ریپلائی کرنا, رسپونڈ کرنا, میں تو پہلے کہا کے پی کے جی اس کامنٹ کی بھی نیگلیجنس ہے کہ پریکاشن میئرز نہیں لے گئے. مجھے بتائیے گا عاشق حسین صاحب, عوامی مسائل بہت زیادہ ہیں,
اوپر سے میں بڑا امپورٹنٹ کوشچن آپ سے کرنے لگا ہوں کہ ابھی جو ناگہانی آفت ہم پہ آئی ہے یہ کافی سالوں سے آ رہی ہے. جی 2022 میں جب پورے پاکستان میں تقریباً بڑا سیلاب آئے تھے تو دنیا نے بڑھ چڑھ کے اناؤنس کیا تھا کہ ہمیں اربوں ڈالر پہ دیں گے. اس کے بعد جو پوری دنیا میں ہی شور پڑا کہ کچھ لوگوں نے تو فنڈز اس لیے نہیں دیے کہ شور پڑ گیا تھا کہ جو فنڈنگ ہوئی ہے ابراڈ سے اس میں ایمبیزلمنٹ ہے وہ کھا لیے ہیں حکمرانوں نے. جی ٹھیک ہے جی. اور جو باقی ممالک تھے انہوں نے روک دی, جس کا گلہ بھی پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے کیا تھا کہ کچھ لوگوں نے اناؤنس کر کے ہمیں پیسے نہیں جی دیے, بالکل صحیح. جبکہ پوری بات عوام کو نہیں بتائی گئی تھی کہ جو بھی ہائر اتھارٹیز تھیں جو فنڈز آئے تھے وہ اصل جگہ پہ لگے نہیں تھے. سندھ گورنمنٹ بھی شامل تھی اس میں. آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ہماری اکانومی کی پوزیشن ہے بڑی میں سمجھتا ہوں باٹم پہ لگی ہے, اور یہ جو تباہی ہو رہی ہے اس وقت پورے پاکستان میں سیلاب کی صورت میں, اس کے بعد ہمیں فارن ایڈ کی ضرورت ہوگی تو کیا دنیا ہم پہ ٹرسٹ کرے گی؟ جی بڑی اچھی باتیں آپ نے کی ہیں. بات یہ ہے کہ ہمارا ٹرسٹ جو ہے نا ہم کھو چکے ہیں. دنیا کے آگے ہم اپنا ٹرسٹ لوز کر چکے ہیں. ماضی میں ہمیں بے شمار جب 2005 کا زلزلہ آیا بے شمار ہمیں فنڈنگ کی گئی, لیکن ہم نے وہاں استعمال نہیں کی. 10% بھی یوز نہیں ہوئی. وہ ہے اس کے بعد 2010 کا ایک انسیڈنٹ ہوئے, کرونا کا دیکھ لیں, مطلب کہ اتنے فنڈز آئے ہیں, اتنے آئے ہیں کہ پورا پاکستان جو ہے وہ دوبارہ ریکنسٹرکٹ ہو سکتا تھا. لیکن حکمرانوں نے جو ان کی آپس میں الحاق ہے, اتحاد ہے, انہوں نے آپس میں ہی وہ تقسیم کر لی گرانٹ. چارٹر آف ڈیموکریسی والوں جی نے چارٹر آف ڈیموکریسی کا جو انہوں نے جھنڈا پکڑا ہوا ہے, جھنڈا پکڑا, اس کے تحت انہوں نے آپس میں کر لیا. انہوں نے یہ تھوڑا کہا تھا کہ جی سیلاب زدگان کو ہی آپ نے بانٹنا, انہوں نے کہا یہ تقسیم کرنا ہے ضرورت مندوں کو. تو ان لوگوں سے زیادہ میرا خیال ہے ضرورت مند کوئی نہیں ہے. ادھر سندھ میں بھی بھٹو زندہ ہے, ادھر بھی ایک فیملی ہے پچھلے 15 سال سے, 41 سال سے, 42-44 سال سے. تو اگر آپ شریف فیملی کی بات کر رہے ہیں, ہاں جی ہاں جی وہی 1981 جی بالکل onwards 44 years. ایسے ہی ہے. تو ادھر بھی دو جماعتیں ہیں آلموسٹ, میرا خیال 70 سے دونوں جماعتیں آ آپ رہی نے ہیں. ادھر سے پیپلز پارٹی کو بھگا دیا, نہیں تو 3 جماعتیں ہوتی. ہاں انہوں نے بھگایا نہیں, اب وہ پھر آ گئے ہیں. اب وہ سیٹوں کے بغیر ہی آ گئے, وہ سیٹوں کے بغیر آ گئے اور ان سے تگڑے ہو کر آئے ہیں. ان سے وہ زیادہ تگڑے ہیں, زیادہ پاور میں ہیں, سیٹیں نہ ہونے کے باوجود, سیٹوں کے نہ ہونے کے باوجود جو پاورفل سیٹیں ہیں وہ ان کے پاس ہیں, اور جو وہ چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے. وہ ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ لاہور کا اور پنجاب کا کلچر بھی سلطان رائی کلچر ہے, ایسے ہی ہے, انہوں نے اپنا لیا. تو جو ہمارا اکانومیکل سٹیٹس ہے وہ 0% ہو گیا ہے. عوام بھوکی مر رہی ہے. آج میں گھر سے آ رہا تھا, آج کا واقعہ سناتا ہوں. اتفاق ہاسپٹل کے پاس ایک چلان کرنا چاہا اس نے, وارڈن نے, رکشے والے کو. اس نے کہا کہ میری بیٹی ہاسپٹل بیمار ہے, میں دوائی لینے آیا ہوں, آپ کی مہربانی چلان نہ کریں. اس نے اس کو تھپڑ مارا, گالیاں دی, اس کا چلان کر دیا. تو وہ اوپر کھمبے پہ چڑھ گیا. وہاں پہ ہزاروں گاڑیاں کھڑی تھیں. آج کی 2 گھنٹے پہلے کی بات ہے, سوشل میڈیا پہ آ رہا ہوگا. متعلقہ ڈی ایس پی ایس پی وہاں آیا, اس کی فیملی کو بلایا, اس کے ساتھ مذاکرات ہو رہے تھے. میں تو ادھر آنا تھا تو آ گیا ہوں. تو یہ آج کیا ہے کہ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, مشکلات کو بڑھا رہے ہیں, بڑھ رہی ہیں, اور اتنی بڑھ گئی ہیں کہ ہمیں اندازہ نہیں ہے. رائٹ. تو یہ حکمران سلیم شاکر صاحب, عوام کی مشکلات کسی دور میں کم نہیں ہوئی. ہر آنے والا دن, آنے والا دور بڑھتا گیا. ویرز ہم دیکھتے ہیں کہ حکمرانوں کی شاہ خرچیاں وہ بڑھتی گئی. ہم بار بار نہیں کہہ رہے کہ جی ایک جہاز لے کے ایئر فورس کا وہ وہاں پہ پہنچ گئی, ان کو یہاں پہ زیادہ ضرورت تھی کہ چلیں. فارچونیٹلی اگر صورتحال ادھر خراب نہیں ہے تو وارننگ تو دی ہوئی ہے این ڈی ایم میں نے, ہو بھی سکتا ہے. ایک حکمران کو پریکاشن میجرز یہاں پہ لینے چاہیے, اس کا پریزنس بہت ضروری ہے, کیونکہ کوئی بھی وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم صوبے کا یا ملک کا بڑا ہوتا ہے. اینی ہاؤ, لیکن یہ جو مشکلات ہیں جو ابھی انہوں نے بات کی, میں نے بھی کل دیکھا کہ اتنی لمبی داڑھی والا بزرگ تھا رکشے والا, وہ وہاں میں کھڑا تو اس نے مجھے آگے سلام کیا. اس نے کہا جی میرا 7,000 روپے 2 مہینے کا بل تھا, میں نے 2 دن مانگے ہیں, اور آپ دیکھیں کتنی گرمی ہے. اس نے مجھے گالیاں بھی دی ہیں, میرا میٹر اتار کے لے کے. اب جہاں پہ ریاست ماں ہو اور یہ ریاست کے باشندوں سے یہ ہو رہا ہو, تو پھر تو یہ دبی ہوئی چنگاری کسی دن بھی بڑک سکتی ہے. کیا کہتے ہیں آپ اس کے اوپر؟ بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ
بلکہ وہ نشتر ٹاؤن کا بیچارہ وہ رکشے والا تھا جی, چھوٹے سے گھر میں رہتا تھا, کہتا میں چھوٹے سے گھر میں رہتا. کافی لوگوں کے لیے مشکلات ہیں, لیکن گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے. پہلے کی نسبت ہماری جو معیشت ہے وہ بھی بہتر ہوئی ہے. ہمارے آپ دیکھیں کہ انٹرسٹ ریٹ 22% سے 11% پہ آ گیا ہے. رائٹ. ہماری بجلی کے جو آئی پی پیز کے پچھلے تمام دور میں, یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ وہ عمران خان کے دور میں تھے, وہ پیپل پارٹی کے دور میں تھے, نون لیگ کے دور میں, تمام دوروں میں جو معاہدے ہوئے تھے 1400 ارب سالانہ اس کی بچت. لیکن میں آپ کو تھوڑا سا کریکٹ کر دوں, 3 کے 4 جو آئی پی پیز کمپنیاں وہ گئی ہیں جن کے معاہدوں کی ڈیٹ ختم ہوئی تھی, باقی سارے وہی ہیں جی. 36 مطلب ڈیٹس ان کی ختم ہوئی. باقی جو حکمرانوں کے اپنے ہیں جیسے سلمان شواز ہیں اور جیسے ترین فیملی ہے جو باقی لوگ ہیں, اور وہ چنوٹ والے منشا صاحب, ان کی ساروں وہی ہیں. مطلب یہ 200 اگر یونٹ بناتے ہیں تو 1 لاکھ کیپیسٹی ان کی 1000 یونٹ, تو 1000 کے پیسے ان کو مل رہے ہیں, وہ ہم آپ پے کر رہے ہیں, اور ڈالرز میں مل رہے ہیں. وہ ساروں کو میاں منشا یا سلمان شواز یا کوئی بھی جس کے وہ پی ٹی آئی کے بھی ہوں گے اس میں. ہاں جی, جس کے نہیں تھے چل رہے ان کے سب کے بند ہو. اور یہ 36 جو ہے معاہدہ کینسل ہوئے اور باقی کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے. اور امید ہے کہ گورنمنٹ تو بڑی پاورفل ہوتی ہے, بات چیت کا قدم اٹھا کے باہر مار انٹرنیشنل کورٹ میں جائیں گے نا, دیکھا جائے گا. اس میں انٹرنیشنل معاہدے بھی شامل جی, میں سمجھ گیا آپ کی بات. انٹرنیشنل کورٹ میں جائیں گے نا جی. ہاں جی, ریاست سے بڑے تو نہیں ہے نا وہ لوگ, لیکن ریاست کو بھی بعض مشکلات پیش آئیں گے نا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ مطلب کسی بھی مذہب میں جو ماسز ہیں, جو ریاست کے باشندے ہیں, عوام ہیں, یا ویسے بھی مذہب کو بھی آپ اگر ساتھ رکھیں, ریاست کو بھی رکھیں, تو یہ جو عوام جو مشکلات ہیں, جو بددعائیں دیتی ہیں حکمرانوں کو, وہ کتنی خطرناک ہو سکتی ہے. بالکل جا آپ کی بات کہ لوگ جو پریشان ہیں, جو مصیبت میں وہ بددعائیں دیتے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن حکومت کر رہی ہے کہ ان کے حالات بہتر ہوں, کافی چیزوں میں چینجنگ آ رہی ہے. اچھا, آپ مجھے سلیم شاکر صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو پوزیشن ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں ڈیفینیٹلی انفارچونیٹلی جو تباہی ہو رہی ہے سیلاب سے, بارشوں سے, ہمیں ضرورت پڑے گی. آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو کچھ 2-3 سال پہلے ہوا یا اس سے پہلے ہوا, ہم پہ دنیا ٹرسٹ کرے گی؟ دیکھیں جی, آپ 10 مئی کے بعد پاکستان کو دیکھیں, اس وقت پاکستان کہاں پہ سٹینڈ کر رہا ہے. جو ملک پاکستان کو منہ نہیں تھے لگا رہے پاکستان کی حکومت کو, وہ آج سارے, وہ امریکہ ہو, وہ یورپ ہو, یا کوئی بھی دنیا کا ملک ہو, انڈیا جو ہمارا دشمن ہے, اب دیکھیں اس وقت وہ تنہا ہو گیا ہے صرف اسی وجہ سے. لیکن اب تو وہ چائنا کے ساتھ اس کا پھر معاہدہ ہو گیا, تو کیسے مان لیں ہم؟ وہ بریکس اس کے پاس ہے, ایس سی او, لیکن اب برکس بھی وہ ہے, ہم ایس سی او میں ہے, کیا ہوگا؟ ہمارا فیلئر نہیں ہوا, چائنا کو ہم نے لوز نہیں کیا. اگلا کوشچن بھی میرا, آپ دیکھیں اب یہ جو پچھلی وار ہوئی ہے جی 10 مئی میں, آپ بتائیں کہ انڈیا کے ساتھ کون سا ملک کھڑا تھا؟ نہیں کھڑا تھا. آپ کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں. ہم نے مارا ہے, اور انشاءاللہ ہماری طرف بیلی آنکھ سے وہ دیکھے گا, انشاءاللہ ہم پھر ماریں گے ان کو, گھر جا کے ماریں گے. لیکن ظاہر ہے کہ پاکستان کے سفارتی تعلقات, پاکستان کو دنیا نے ایک طاقت مانا ہے. تو امید ہے کہ جو معاشی طور پہ بھی کچھ چیزیں جو اثرات ہو رہی ہیں, جیسے آئی ایم ایف. اچھا, اس سے جڑا سوال ہے, مختصر جواب دیجیے, پھر آخری کوشچن کریں, ٹائم ختم ہو گیا ہے. آئی ایم ایف نے کل کہا کہ پاکستان منی لانڈرنگ روکنے میں ناکام ہو چکا ہے. یہ لیٹسٹ ہے, کتنی الارمنگ بات ہے یہ جی. یہ آئی ایم ایف کے جواب کہہ رہے ہیں, یہ الفاظ نہیں کہ پاکستان ناکام ہو گیا. یہ ناکام ہو گیا. نہیں, انہوں نے کہا کہ پاکستان کو منی لانڈرنگ میں مزید اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. میرے پاس جو اپڈیٹ آئی تھی, چلیں آپ دیکھ لیں. مطلب تو ایک ہی نکلتا نا جی. نہیں سر, وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو مزید اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. اس میں ہو رہی ہے. ہاں جی, چلیں. تو کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو, کیونکہ یہ فیٹ اپ کے ساتھ بھی لنک ہو سکتا ہے. یہ پہلے بھی منی لانڈرنگ اور فیٹ اپ میں جو ہمارے پہ پابندیاں گرے لسٹ میں سے ہمیں نکالا تھا, وہ سارا آپ کو پتا ہے. اس میں گورنمنٹ ایف آئی اے کو بھی, دوسری جو ایجنسیز ہیں اس کو بھی انوالو کر رہی ہے. خود فیلڈ مارشل صاحب اس پہ بہت زیادہ کنسرن ہے کہ یہ جو پاکستان سے ڈالرز باہر جا رہے ہیں, خاص طور پہ افغانستان میں جو انڈیا وہاں پہ بیٹھ کے خریدا ہے, یا ایران میں بیٹھ کے وہ خرید رہے تھے, اس کو روکا جائے کس طریقے سے. اور پہلے کی نسبت کافی زیادہ فرق پڑ گیا, اور ہمارا روپیہ پہلے کی نسبت آپ کو بھی پتا کہ مضبوط ہو گیا ہے.
Right. इसमें और भी इक़दाम करने की जरूरत है. मैं नहीं कह रहा कि जहाँ गवर्नमेंट, आपका मतलब गवर्नमेंट ट्राई कर रही है. तो गवर्नमेंट ट्राई कर रही है. सर आपका टेक इसके ऊपर. और फिर मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि चीन और भारत के दरमियान में तजारती मुआहदा जो हो रहा है उसका इस खित्ते पे क्या असरात हैं? क्योंकि हमने देखा कि पाक भारत जंग के बाद, मई के बाद, बड़े सालों के बाद इंडियन वजीर खारजा का दौरा हुआ चाइना का. लद्दाख पे आपको पता है बड़ा पुराना उनका मामला है. और लद्दाख का जो पोर्शन है वो भी चीन का हिस्सा है. 19% जो है कश्मीर जो है वो उनके पास है, इंडिया चाइना के पास. क्या चीन हुकूमत की, हमारी हुकूमत की अमेरिका दोस्ती या अमेरिका नवाज पॉलिसी से आपको नाराज लगता है जी? देखें जी, मैं पहले तो ये बताऊंगा कि जो अमेरिका और भारत का ट्रेड है, डेफिसिट है, वो 45 अरब डॉलर का है. उसको पूरा करने के इसलिए उसने उनको 50% उस पर टैरिफ लगाया. हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो तकरीबन 3 अरब डॉलर है, हम पर 19% कर लगा दिया. और मजे की बात यह है कि जो 4200 जो अशिया है उसको, जो अमेरिके की, उसको जीरो कर दिया उसने. इस तरह उसने अपना वो उधर करना चाहता था. देखिए, इंडिया 1.5 अरब, चाइना 1.5 अरब, रशिया तकरीबन 140, 45, 143 ये पॉपुलेशन है. उनके पास स्किल्स है, चाइना के पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, उसके पास लेटेस्ट स्किल्स भी है, सब कुछ है. तो मैं समझता हूँ जब अमेरिका 50% ये लगाएगा तो डेफिनेटली फिर ये, हालांकि देखें तो दोनों मुल्कों की जो बाउंड्री डिस्प्यूट, उस पे बॉर्डर पे उनकी आर्मी मौजूद है. सब ये जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में हम एक तरफ देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की मुलाकात हो रही है, आज राइवल्स हैं एक दूसरे के, लेकिन मुलाकात हो रही है. दूसरी तरफ इंडिया और चाइना की मुलाकात हो रही है. Where do we stand? हमारा इस वक्त क्या स्टेटस देखिए, है? हमारा हम बिल्कुल तन्हाई की तरफ जा रहे हैं. मैं सीधी बात कर रहा हूँ. SCO ब्रिक्स जो प्लेटफॉर्म है, SCO में एक इसको मुस्तकबिल करीम एक ब्लॉग बनते देख रहा हूँ और पाकिस्तान तन्हाई का शिकार हो. माजरत के साथ, अगर पाकिस्तान के जितने मफाद, देखिए चाइना जो है ना वो पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक एक पार्टनर है. तो हमें चाइना के साथ जाना चाहिए. आप समझते हैं कि चाइना नाराज है? बिल्कुल नाराज है. चाइना हम पे राजी भी नहीं है. अगर मैं इसको इस तरह देखूं कि चाइना आप पे खुश नहीं है. और ये मई वाली जंग है, उसको इसमें चाइना ने हमें सपोर्ट किया. देखिए उन्होंने एक हद तक हमें किया, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कब तक करेंगे वो? लेकिन आज उसी दुश्मन के साथ मुलाकात कर रहा है. क्योंकि जब आपका मुकम्मल 100% टिल्ट जो है अमेरिका की तरफ चला गया तो फिर उन्होंने क्या, अब वैक्यूम क्रिएट हो कि वो दोनों एक. आशिक साहब कैसे देखते हैं ये जो डेवलपमेंट हो रही है, चीन, इंडिया, रूस और अमेरिका, हम कहाँ खड़े हैं? सर ये इसमें सिंपल सी बात है कि देखें, मई का वाकया है कि हम बिल्कुल बैक फुटिंग पे खड़े थे जी. ठीक है, अग्रेशन का शिकार चाइना ने हमें सपोर्ट किया, राइट, और इस तरह किया कि हमने अल्लाह ताला की फजल करम से हमने फतह नसीब की. ठीक है, पूरे दुनिया में पाकिस्तान की. लेकिन एक बात और भी है, कल जो है सऊदी अरब को जो रिपोर्टेडली इंडिया ने कह दिया कि जी हम जो आपको, आप गारंटर थे हमारी तरफ से, आपकी हमारी गारंटी खत्म है सीज फायर की. और उन्होंने पाकिस्तान उसको भी, टर्की को भी कह दिया है. 2 गारंटर थे ना जी. तो ये भी रिपोर्ट्स हैं कि बॉर्डर्स के ऊपर एमुनेशन भी इकट्ठा हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, और वो तैयारी कर रहा है हम पे अटैक करने की. जी बिल्कुल उनकी तैयारी है. ऑथेंटिक रिपोर्ट्स यही हैं, वो सदका तला भी ये है कि वो दोबारा अटैक की तैयारी में कर रहा है. तो अभी जो चाइना की और पाकिस्तान की दोस्ती की बात है, ये पॉलिटिशियन लोग हैं, ये ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि हमारी दोस्ती है चाइना से, पाकिस्तान की गहरी दोस्ती है, पुरानी दोस्ती है. तो हिमालय से ऊंची, हर दोस्ती, शहर से मीठी, हर तल्लक में, हर दोस्ती में कुछ ना कुछ मुफाद होता है. नहीं आशिक साहब, जो मुल्कों के दरमियान में दोस्तियां होती हैं, नहीं, जाहिर है कि मुल्क के मफादात में इंटरेस्ट होता है. हमारा जो चाइना का जो हमसे इंटरेस्ट है वो उसने हमारी सरजमीन को यूज कर रहा है. नहीं, अब तो वो चला गया ना जी, चाह बहार अफगानिस्तान में बड़ी डेवलपमेंट कर रहा है वो. नहीं वो हमने मौका तो मैं सी पैक की बात कर रहे हैं, वो हमने ऑलमोस्ट लूज कर दिया है. सर आप वो डॉलर इधर आ रहे हैं, वहाँ 80 रुपए का डॉलर है, यहाँ पे 250 का है, बल्कि उससे भी ज्यादा.
تو یہ ہمارے حکمرانوں کی خامیاں تو ہیں. نہیں ہاں خامیاں ہیں، اسی لیے اگر یہ سارا سینیریو چینج ہوتا گیا تو ان کی بات ٹھیک ہے. انڈیا ہم اور بھارت کے تعلقات میں گرم جوشی انڈیا کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ 1 لائن آنسر دے دیجیے. نہیں، وہ اگر اسی طرح رہے تو پاکستان بہت پیچھے چلا جائے گا. پاکستان بہت پیچھے چلا. مجھے سلیم صاحب بتائیے گا کہ یہ جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، کیونکہ چائنا سے ہماری ظاہر ہے پرانی دوستی ہے، ہم ہی وہ ملک ہے جنہوں نے امریکہ سے اس کی ملاقات کرائی، دوستی کرائی. ماضی کی بات ہے، خیر ٹائم نہیں ہے میرے پاس اس وقت. تو یہ جو ان کی اس وقت تعلقات بڑھ رہے ہیں اور پاکستان سے وہ بظاہر ناراض نظر آ رہا ہے امریکہ سے دوستی کی وجہ سے. کوئی بات نہیں کہ چائنا پاکستان سے ناراض ہے. رائٹ. آج بھی ہمارے ڈپٹی وزیر اعظم سے ان کے چائنا کا جی ہاں بالکل، لیکن وہ انڈیا سے ہو کیا ہے میں ملا، وہ جہاں سے مرضی ہو کے ہیں. یہ پابندی نہیں کہ کوئی کون کہاں سے ہو کے آ رہی ہے. آپ دیکھیں ہمارے پاکستان میں وہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. ہمارا پاکستان اور چائنا کے جو دوستی ہے نا وہ لازوال ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ابھی سی پیک دے لے، چائنا کی اتنے زیادہ پاکستان میں لیکن ملکی مفادات ظاہر ہے کہ ملکی مفادات پر مبنی دیکھو ہوتے ہیں. انڈیا کے ساتھ چائنا کی اتنے زیادہ پرابلمز ہیں ان کی، تو یہ نہیں ہو سکتا اگر ایک ان کا معاہدہ ہو گیا اور وہ پاکستان پیچھے چلے جائے گا. پاکستان کو اس سے کچھ فرق نہیں پڑے گا. اگر علاقے میں امن آتا ہے، علاقے میں معیشت کو ترقی ملتی تو پاکستان کو فائدہ ہوتا ہے. ہاں انڈیا جو اپنی فوجی اور ایمونیشن بارڈرز پہ لیا ہے، اس پہ آپ کا ٹیک؟ یہ جنگ کے خطرات تو پھر بڑھ گئے. دیکھیں جی، انڈیا ایک مکار دشمن ہے. اس کو جس طرح ہمارے فوج پاکستان میں نے، پوری قوم نے جس طرح اس جنگ میں ان کو شکست دی ہے، وہ ان کو ایک سیکنڈ بھی سکون نہیں آ رہا. رائٹ. اللہ کرے آپ کی زبان مبارک کرے. لیکن ہماری بھی جو ہمارے جنگیں سولوشن نہیں ہوتی ہیں اور جنگوں کی تباہی بھی بڑی خطرناک ہوتی ہے. جنگیں سولوشن نہیں، لیکن جب آپ کو آپ کا گھر کی حفاظت کرنی ہو. بالکل ٹھیک، آپ کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں کہ قوموں کی زندگیوں میں ایسے مواقع جب آتے ہیں تو پھر ہمیں قومیں جنگیں ناگزیر ہو جائیں تو پھر قومی غیرت کا ثبوت دے کے جنگ لڑنی چاہیے، دشمن کو خاک کر دینا چاہیے. لیکن ایک خطرناک جو سچویشن ہے، ظلم خلیل ذات کی جو ٹویٹ ہے وہ بڑی خطرناک ہے. ٹائم ختم ہو گیا، لیکن اس کا لب لباب میں بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے افغان حکمرانوں کو منع کیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ کسی قسم کے مذاکرات نہ کریں، پاکستان نہ جائیں، کیونکہ پاکستان جو ہے گڑبڑ کر رہا ہے اور لوگوں کو کابل میں دوبارہ سے جو ان کی قبائلی جنگ ہے اس کے لیے وہ تیار کر رہا ہے. یہ ٹیٹرا فیس کہہ لیجئے، یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت کا ہے. ویورز، آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا.